سے کہتا ہے ماں ربیع اول آ گئی ہے، محفل میلاد کرانا ہے. کہ دیکھیں جیسے ماں باپ ہوتے ہیں اسی طرح کی اولاد نکلتی ہے. جب ماں باپ کو اولاد دیکھتی ہے کہ ہمارے ماں باپ ان چیزوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں تو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری اولاد وہی کرتی ہے جو، کیونکہ ایک پیڑھی چلتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے. جو اولاد دیکھتا ہے وہی کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اچھی باتوں پر زیادہ عمل کرنا چاہیے. تو ایک محفل میلاد تھی کہ ہر سال بڑی زور و شور سے کرواتا تھا کہ اس کو اتنے سال ہو گئے تھے کہ وہ طرح طرح کے کھانے، کہ جس طرح شادی کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ کوئی اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے تو طرح طرح کے کھانے بنوا کر پیش کرتا ہے، اسی طرح سے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محفل سجاتا تو اپنے گھر میں طرح طرح کے کھانے بناتا کہ لوگ اس کی محفل کا انتظار کرتے کہ فلاں تاریخ کو اس کی محفل ہوگی، اور لنگر عام ہوتا تھا کہ ہم اس کی محفل میں جائیں گے. کچھ کھانے کی شوق میں آتے تھے، کچھ محفل میلاد سننے کی شوق میں آتے تھے. جس کو جو شوق ہوتا تھا وہ اس محفل میں حاضرین محفل میں شرکت کرتے تھے. کہ ایک بار ایسا ہوا شخص نے محفل تو کری، ہر سال کرتا تھا، مگر اس طرح سے کھانے نہ بنا سکا، اس طرح سے سب کو کھانے نہ کھلا سکا. تو بندہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچے دل سے دیوانہ تھا. وہ دل میں تڑپ اٹھی کہ میں نے محفل میلاد تو کرائی ہے، اب جب محفل میں لوگ پاؤں رکھ رہے کہہ رہے یہ کیا ہو گیا، یہ شخص کا کیا معمول ہو گیا کہ یہ تو لنگر عام کرتا تھا اور اب اتنا ہے کہ اس کے بیچارے کا ٹینٹ بھی نہیں لگوایا اور اپنے گھر میں محفل میلاد کا اہتمام کیا. مطلب سوچ میں طاری ہو گئے. یہ جب سوچ میں طاری ہو گئے تو وہ چلنے لگا، اور جب محفل میلاد ختم ہو گئی تو اس نے چنے کی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنا لی، جو کہ آج کل ہم لوگ تیجوں میں بانٹتے ہیں. اس نے چنوں کی تھیلیاں بنا لی، اور جب محفل کا اختتام ہوا تو سلام کے بعد، دعا کے بعد اس نے تھیلیاں بانٹنا شروع کر دی. وہ سب سے پوچھنے لگا اور سب اس سے پوچھنے لگے بھائی ایسا کیا ہو گیا کہ ہر سال تو اتنی اہتمام سے آ کر صلاۃ السلام کی محفل سجاتے تھے، اب کے سال کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں کیا پتا آپ کے سال میرے اللہ کو منظور نہیں ہوا. کوئی مسئلہ نہیں. وہ بندہ سب کو بانٹ بانٹ کر گیا اور درود پاک پڑھنا جو شروع کیا عشاء کی نماز کے بعد، پڑھتے پڑھتے سو گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہو گئی. سبحان اللہ. کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضری ہوئی تو دیکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر رنگ کے کھانوں میں نیاز دے رہے ہیں، ہر رنگ کے کھانوں میں نیاز دے رہے ہیں. تو وہ تڑپ اٹھا، جھوم اٹھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سارے کھانے رکھے ہیں، اس میں اس کھانوں میں ایک بھی کھانا میرا نہیں ہے. اس تڑپ کے لیے روتا ہوں، اس بہک کے لیے روتا ہوں کہ آپ کے میں تیرے نام پر کچھ خرچ نہیں کر سکتا. آقا میں محروم تھا، میں پیاسا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا کہ جس وقت میں اپنے مال سے خرچ کرتا تھا تو میں تیرے نام پر سب کچھ خرچ کرتا تھا. آج میں اپنی اولاد پہ چل رہا ہوں تو میرے پاس جو اسباب ہوا میں نے ضرور کیا. وہ رونے لگا اور تڑپنے لگا. جب نیند سے بیدار ہو کر، یعنی نیند میں غنود بھی تھا، خواب میں تھوڑا سا اٹھ کر دیکھا، وہ رونے لگا، تڑپ کر دیکھا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھوڑا سا اٹھ کر تو دیکھ. کہ جب تھوڑا سا اٹھ کر دیکھا تو اس غریب کے سب سے آگے چنے رکھے ہوئے تھے. کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم میرے نام پر خرچ کر کے تو دیکھو، میں دنیا نہ دے دوں تو کہنا، میرے نام پر صرف راتوں کو رو کر تو دیکھو، پوری دنیا کو تمہارے لیے نہ رلا دوں تو کہنا. تو مولا کریم اپنا اور اپنے حبیب کے نام پر رونے بسنے والا عطا فرمائے کہ ہم جو دنیا کے آگے روتے ہیں اگر اتنا ہی اللہ کے آگے روئے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں رونے کی بھی طاقت نہ دے. تو مولا کریم ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ولی اللہ جتنے بھی شہداء کربلا دنیا میں آئے تھے میرے مالک و مولا، ان کے نام پر کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس اولاد کے لیے ہم پوری دنیا برباد کرتے ہیں، کبھی اپنے بہنوں کو بھی اپنی اولاد کے لیے جواب دے دیتے ہیں کہ بھئی پہلے میری اولاد ہے. واقعی سب کچھ اولاد ہوتی ہے دنیا میں. اللہ تعالیٰ کے بعد ماں باپ کے بعد جو کچھ ہوتا ہے شوہر اور اپنے بچے ہوتے ہیں، جن کے سہارے عورت اپنی زندگی بسر کرتی ہے. بڑھاپے میں بھی اپنی اولاد کا سہارا کرتی ہے، مگر وہی اولاد مرنے کے بعد کوئی خوش نصیب ماں باپ ہوتے ہیں جن کے لیے مرنے کے بعد کچھ وسیلہ ہوتا ہے، مگر بد نصیب ماں جو ہوتے ہیں، بد نصیب ماں باپ کی جس نے اپنی عمر اپنی اولادوں کے لیے قدر کر دی ہوتی ہے، اپنی اولادوں کے لیے برباد کر دی ہوتی ہے، وہی اولاد قبر میں ڈال کر بھول جاتے ہیں. کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ماں باپ کا جیتے جی میرے مالک و مولا سب کا خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے کے بعد بھی ہمیں اپنے ماں باپ کے نام پر کچھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. تو مل کر سب ساتھ درود پاک پڑھی گا.
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا تو دیدار کا عالم کیا ہوگا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ۔ تو ہاتھوں کو اٹھا کر لہرا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منائیں گے کہ مولا کریم ہم سب کو ہر سال جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے چھپے کھلے اگلے پچھلے سب گناہوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارک کے صدقے ہم سب کو اس محفل کے اٹھنے سے پہلے تمام گناہوں کو یہی دھونے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت چلتے پھرتے ملائکہ کی تسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ایک بار سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتا ہے تو مولا کریم اس کی ایک گناہ رو دیتا ہے کہ کہتے ہیں اگر کسی بندے نے ایک تسبیح پڑھ لی تو اس کے سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہوں کو میں دھو دیتا ہوں۔ اگر جس نے ایک تسبیح یعنی 100 دانے بھی پڑھ لی ہے تو اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں گے تو میں اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہوں۔ اور اس سے بڑی کیا بات ہوتی ہے کہ ہم منڈ کے گناہ کرتے ہیں اور منڈ کر گناہ کرنے کے بعد پھر تسبیح پڑھتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ جب دل میں ایک بار توبہ کر لی تو گناہوں سے گریز کرتے رہیے گناہوں سے گریز کرتے رہیے کہ ایک بار اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے دوسری بار تیسری بار چوتھی بار اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یہ بندہ نافرمان ہے یہ بندہ نافرمان ہے اللہ اس کی نافرمانیوں میں اور کسالہ کرے کہ کہتے ہیں جو برا ہوتا ہے وہ ہمیشہ برا ہی دیکھتا ہے برا ہی سمجھتا ہے اور جو اچھوں میں شامل ہو جاتا ہے کہتے ہیں اللہ اللہ کہہ دینے سے اللہ نہیں ملتا اللہ اللہ کہہ دینے سے اللہ نہیں ملتا اللہ والے جو ہوتے ہیں اللہ سے خود ملا دیتے ہیں۔ تو مولا کریم ہمیں اپنے اللہ کے نام پر عبادت خلوص سے دل کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو مل کر سب ساتھ پڑھیے گا تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ